حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈولنا تیرے دیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈولنا تیرے دیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا میں مننا میرے گناہ دا شمار نہیں تیرے جیا جگ وچ کوئی غمخوار نہیں میں مننا میرے گناہ دا شمار نہیں تیرے جیا جگ وچ کوئی غمخوار نہیں میرے گناہ والی پٹ نوں نہ پھولنا میرے گناہ والی پٹ نوں نہ پھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا تری جاندے ساتھی میرے شہر مدینے نوں تک تک روزہ تیرا ٹھار دینے سینے نوں دل جھلا کمبلا ضد کردا پانا کر لے من دا گل کوئی نہیں او رو رو مینوں روا دیندا جدوں کھڑدا مدینے دے ول کوئی نہیں جدوں روندا
کسے بھی نہیں بولنا جی اپنے حبیبا سونے رب دے حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اور کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں
کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. جس طرح کہ ماہ محرم شریف دا بابرکت مہینہ میں تو میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کراں گا کہ اللہ تعالیٰ جڑے بزرگ اس کائنات تو گئے نے، اس دنیا نو چھڈ کے گئے نے، امام علی مقام دی شہادت دے صدقے دے نال اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش فرمائے. اور یقیناً اسی سارے اس عظیم ہستی دے نال محبت کرن والے بیٹھے ہاں، اور یقیناً انہاں دے وسیلے دانے نال ہی کل قیامت والے دن اللہ نے ساڈی بھی بخشش فرمانی ہے. تے اس عظیم ہستی دا ذکر کرنا گاواں محبت دے نال سماعت کرنا میں پشتوں سے میں ہوں نصیر منگتا حسین کا، 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 ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اس کا ثبوت دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. ایک مرتبہ کو سبحان اللہ، محبت نہ آکھو سبحان اللہ. جدو مسجد آ کے بیٹھ جائیے تو تسی ایک دفعہ سبحان اللہ بھی آکھنا میں نا تے تانوں ایتھے بھی ثواب ملنا ہے تے مرن والے نوں بھی دا ثواب پہنچنا میں. اس واسطے محبت نہ آکھو سبحان اللہ. اے ذکر ہی بڑا اعلیٰ ہے، اس ذکر دیاں ہی بڑیاں برکتاں نے. محبت نہ آکھو سبحان اللہ. اس کا ثبوت دیا ہے اصغر کی جنگ نے کہ شیروں
کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اور اے بڑا کمال دا شعر پیر صاحب نے لکھا ہوئے کہ نبیوں کی روز میں یہ فرمائش نہ ہو، نبیوں کی روز میں یہ فرمائش نہ ہو کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، کہ آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ اور ناز کرو اپنے تے کہ اسی حسینی ہاں، اسی حسینی ہاں، حسین پاک دے منن والے ہیں، ناز کرنا چاہیے۔ پیر صاحب نے کی لکھا؟ آپ فرماندے نے میزان حشر کی مجھے کیا فکر نصیر ہو، میدان حشر کی مجھے کیا فکر نصیر ہو، باری باری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا، باری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا۔ ان میں نعت رسول۔ معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے والدین کا احترام۔ معزز سامعین، والدین کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ پوچھو قدر ان سے والدین کی جن کے والدین آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ آج جس کی ماں فوت ہو چکی ہے، جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو وہ اس وقت اس کو ماں کی یاد ایسا تڑپاتی ہے کہ اس کی زبان پر لفظ ماں ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل و دماغ میں حسرت ہوتی ہے، اور بندہ اندر ہی اندر سے پکار رہا ہوتا ہے، ماں ماں، میری پیاری ماں، میری تمنا یہ تو نہیں کہ آپ میری مدد کریں، لیکن میری تمنا یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو دیکھ پاؤں، آپ کا چہرہ دیکھ کر میں اپنے دکھوں کو بھول جاؤں، تاکہ میں آپ کا چہرہ دیکھنے سے اپنے تکلیفوں کو تسکین میں بدل پاؤں، تاکہ آپ کا چہرہ دیکھنے سے میں اپنا رونا ہنسنے میں بدل پاؤں۔ معزز سامعین، لیکن جب مائیں چلی جاتی ہیں تو تب مائیں واپس نہیں آتی، لیکن ان کی یاد بچوں کو ہمیشہ تڑپاتی ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، پوچھو قدر ان سے باپ کی کہ باپ کا سایہ کسی سرمایہ سے کم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، والدین کے جانے کے بعد اگر ان کی اولاد کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی نامکمل ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، ان کی زندگی میں کریں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں،
ان کی زندگی میں، انہیں دکھ نہ دیں ان کی زندگی میں۔ وہ جو بھی کہیں، برا کہیں، اچھا کہیں، جیسا بھی کہیں، سب آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اولاد کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے پیار کے لیے ترستے رہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہی کرتے ہیں اپنی اولاد کو۔ اب میں آپ کے سامنے دو ارشادات پیش کرتا ہوں حضور کے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بولے یا رسول اللہ میری ماں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا، آپ نے پھر فرمایا تیرے باپ کا۔ اسی طرح ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بولے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر کئی 100 کلومیٹر پیدل چل کر حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور بولے نہیں، تو نے تو اس ایک رات کا بھی حق نہیں ادا کیا کہ جب تو چھوٹا تھا، تیری ماں نے تجھے چارپائی پر سلایا ہوا تھا تو تو نے چارپائی پر پیشاب کر دیا، تو تیری ماں نے تجھے اس گیلی جگہ سے اٹھا کر سوکھی جگہ پر سلا دیا اور خود ساری رات اس گیلی جگہ پر سوئی رہی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی عظمت اور رتبہ کیا ہے۔ شکریہ۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری یہاں پر جمع ہونے کی برکت سے، ذکر و اذکار کی برکت سے رب ذوالجلال چودھری ثناء اللہ وڈکا مرحوم و مغفور کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ دعا کا ٹائم 11 بجے ہے اور وقت بھی چونکہ مختصر ہے، گرمی بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو ملوز خاطر بھی رکھنا ہے۔ اور آج کی جو گفتگو ہے، ایک تو ختم کل شریف ہے اور دوسرا ماہ محرم الحرام شریف ہے۔ اکثر طور پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے، یعنی جو موقع بن رہا ہو، وہ رمضان کا ہو، وہ ربیع الاول کا ہو، وہ محرم کا ہو، وہ ربیع الثانی کا ہو، جمادی الثانی کا ہو، اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چند حدیثیں میں والد کی شان میں اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان میں چند حدیثیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ جہاں پر معاملہ ہو حقوق اللہ کا، وہاں پر بھی اسلام نے عمل کا حکم دیا ہے، اور جہاں پر معاملہ ہو حقوق العباد کا، وہاں پر بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ والد کے متعلق 2 احادیث، ایک میں میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تم اپنے باپ کو خوش کیا کرو، باپ کو راضی رکھا کرو، اپنے باپ کی خدمت کیا کرو۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماں کی نفی ہے، چونکہ موقع کی مناسبت سے فرمایا اپنے والد کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ انداز کیا ہے؟ قربان جائیں اللہ کے محبوب کے فرمان پر اور اپنے اسلام پر اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب فرماتے میرے غلاموں باپ کی خدمت کرو، ادب و احترام کرو، جتنا ممکن ہو سکے تم اپنے باپ کو راضی کرو۔ محبوب پھر ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب تم اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے باپ کے قریب جاتے ہو اور جا کر تم اس کے چہرے کی زیارت کرتے ہو، کائنات کا رب تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا صرف ایک حج نہیں، اگر تم 2 مرتبہ دیکھو 100 مرتبہ دیکھو، کائنات کا رب تمہیں 100 مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر یہ سوال کیا
محبوب باپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، ایک دفعہ ایک حج، 100 دفعہ 100 حج کا ثواب۔ محبوب اگر کوئی بندہ 360 مرتبہ ایک دن میں اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے تو رب اس کو کیا اجر دے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم نے 360 کی بات کی ہے، فرمایا رب کی رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، کائنات کا رب اس سے بھی بڑھ کر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک ہے اولاد اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اولاد کو حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر دوسرے مقام پہ دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اگر باپ دیکھے تو پھر اولاد کو کیا ملتا ہے؟ قربان جائے محبوب کے فرمان پر، میرے اور آپ کے قریب محبوب فرماتے ہیں پہلے تو فرمایا بیٹا باپ کو دیکھے، فرمایا اب باپ بیٹے کو دیکھے تو پھر کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں جب باپ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، کس حالت میں؟ فرمایا بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے، خوش کرنے کے حربے استعمال کرتا ہے، باپ خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب باپ خوش ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اس کے چہرے پر نظر ڈالتا ہے اور باپ کا کلیجہ خوش ہو جاتا ہے، کائنات کا رب اس بیٹے کو اس پر بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر باپ دیکھے تو تب بھی بیٹے کو ثواب ملتا ہے، اگر بیٹا دیکھے تو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بیٹا اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، وہ خدمت گزار ہوتا ہے، اس حالت میں جب وہ چہرے کو دیکھتا ہے یا خدمت میں پیش ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں کائنات کا رب بیٹے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، تو اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ماں کی بندہ تو خدمت کرے لیکن باپ کا ادب احترام نہ کرے، اس کو راضی نہ رکھے، بلکہ حضور نے دونوں چیزوں کو ملوز خاطر رکھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا ماں کی طرف یا باپ کی طرف، لیکن حضور نے فرمایا تم پر میں نے لازم قرار دیا ہے، تم نے اپنی ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے جہاں پر فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، وہاں پہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں بتاتا ہوں جنت میں جانے کے لیے ماں کا احترام خدمت بڑی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ کا احترام اور اس کی خدمت کرنا بھی تمہارے اوپر بہت ضروری ہے۔ محبوب آخر جنت کا اور باپ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ میرے اور آپ کے قریب محبوب فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے ماں کی خدمت بھی ضروری ہے، باپ کا احترام کرنا بھی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، جن کے والدین زندہ ہیں کوشش کرو کہ ان کی قدر کرو۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر کسی سے پوچھو باپ کیا چیز ہے، ماں کیا چیز ہے، پھر خوشی بھی ملے تو اندر سے پریشانی ہوتی ہے، کاش اس خوشی کے وقت میری ماں موجود ہوتی، میرے باپ کا سایہ میرے سر پر موجود ہوتا، لیکن جب کمی محسوس ہوتی ہے پھر جانے والے واپس نہیں آتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے والدین کا ادب اور ان کی خدمت کریں۔ دوسرا چونکہ محرم الحرام ہے اور اہل بیت اطہار کا احترام، ان کا ادب، ان کا ذکر ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے میں جنم نہیں لے لیتی، جب تک اہل بیت کی سچی محبت نہیں مل جاتی۔ اب اہل بیت اطہار کی محبت میں یاد رکھیں حضور کی ساری اہل بیت اطہار ہے، ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور حضور کی ہر نسبت ہے۔ ساری اہل بیت اطہار کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ ہر امتی پر ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب نے اس سلسلہ میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو،
اس حدیث میں 3 چیزیں، اور حضور کا انداز دیکھو کتنا خوبصورت انداز ہے امت کو سمجھانے کا۔ فرمایا میرے غلاموں اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہارا رازق ہے، تمہیں کھانے کے لیے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، رازق ہے، کھانے کے لیے رزق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے تم میرے ساتھ بھی محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر تیسری چیز حضور فرماتے ہیں اللہ سے محبت کو وہ رازق ہے، مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا میرے بعد میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، تم میری نسبت کی وجہ سے میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ عرض کی محبوب وہ کون سی 3 چیزیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اب جس اولاد کو بچپن میں محبت رسول کا درس ملتا ہے، عشق رسول کا درس ملتا ہے، وہ اولاد جب بچپن کے اندر حضور کی سنتوں سے پیار کرتی ہے، اپنے محبوب کی نعتیں یاد کرتی ہے، حضور کے اخلاق کریمانہ اولاد کو سکھائے جاتے ہیں، یقیناً جب وہ اولاد بڑی ہوتی ہے محبت رسول کی برکت سے وہ اپنے والدین کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں پہلی چیز کہ اپنی اولاد کو تم میری محبت سکھاؤ۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی محبت سکھاؤ۔ اب اگر بچپن میں اولاد کو قرآن کریم کی محبت سکھائی جائے، محبت ہرگز اس چیز کا نام نہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ چند نارو کا نام محبت ہے، چند دابو کا نام محبت ہے۔ محبت ہے عملی زندگی میں آنے کا نام۔ قرآن کی محبت صرف یہ نہیں کہ قرآن کا نام سکھاؤ، قرآن کی محبت یہ ہے قرآن کا پیغام اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ قرآن کی محبت یہ ہے قرآن کی تلاوت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ قرآن کی محبت یہ ہے قرآن کا ترجمہ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ قرآن کی محبت یہ ہے قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ قرآن کی محبت یہ ہے کہ اولادوں کی تربیت ایسے کرو کہ جب وہ اپنی زندگی بسر کریں تو اللہ کے قرآن کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ فرمایا اپنی اولادوں کو میری محبت، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسری چیز میرے اور آپ کے قریب محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں اپنی اولادوں کو میرے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ جب اپنی اولاد کی تربیت کرو تو میرے نواسے امام حسن کے فضائل بھی بیان کرو، امام حسن کی سیرت کو بھی بیان کرو۔ جب اپنی اولادوں کی تربیت کرو میرے نواسے امام حسین کے فضائل بھی بیان کرو، امام حسین کی زندگی کی سیرت کو بھی بیان کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تمہاری اولاد سمجھدار ہوگی وہ قدم اٹھائے گی، ذہن میں تصور آئے گا میں نے قدم ویسے ہی اٹھانا ہے جیسے نواسے رسول نے قدم اٹھانے کا ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جب وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں گے تو کام کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے بچپن میں محبت رسول کا درس ملا ہے، بچپن میں محبت قرآن کا درس ملا ہے، بچپن میں محبت اہل بیت اطہار کا درس ملا ہے۔ فرمایا پھر وہ اپنی زندگی جب بسر کرتے جائیں گے، زندگی کے ایک ایک لمحے پر اہل بیت اطہار کی سیرت پر عمل کرتے جائیں گے، کائنات کا رب اس کی برکت سے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ پھر میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک چیز کا نہیں فرمایا 2 چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب فرمایا ان میں ایسا ہرگز نہیں کہ ایک کو چھوڑ کر ایک کو اپنا لو، کہ بندہ کہے کہ میں اہل بیت کو معاذ اللہ چھوڑ دوں اور قرآن ہی مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا، ہرگز نہیں۔ فرمایا جنت میں جانے کے لیے اہل بیت کے ساتھ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے۔ فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا، جب تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے اور ان پر عمل کرو گے اور عمل کر کے زندگی گزارو گے، فرمایا اس کی برکت سے کائنات کا رب تمہیں گمراہی سے بچا لے گا، اس کی برکت سے کائنات کا رب تمہیں ہدایت کی دولت عطا فرما دے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ محرم الحرام شریف کے اندر اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر میں کہتا ہوں امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ کربلا کی سرزمین میں ہمارے امام نے ہمیں پیغام کیا دیا۔ آج مسجدیں ایک گاؤں کے اندر کئی مساجد بنی ہیں، ہر گھر کے اندر نماز کی سہولت ہے، مساجد کے اندر سہولت ہے، اتنی سہولیات ہیں گرمیوں میں سردیوں میں ہر موسم کے اعتبار سے، لیکن مساجد میں نماز پڑھنے کا ہمارا دل ہی نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اسی موقع پر کربلا کی سرزمین میں ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ امام علی مقام نے ایسی نماز پڑھی، ان کے بعد آج دن تک ویسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکا۔ وہ نماز کیسی نماز تھی؟ وہ تیروں کی برسات تھی، وہ تلواروں کا سایہ تھا، وہ تپتی ریت تھی، پانی موجود نہیں تھا، تیمم کی تیاری تھی، اور امام علی مقام نے تپتی ریت پر تلواروں کے سائے میں نیزوں کی برسات میں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، امام علی مقام نے اس موقع پر کربلا کی سرزمین میں نماز پڑھ کر اپنے غلاموں کو یہ پیغام دیا، اے امام حسین کے غلاموں، اگر حسین سے پیار کرتے ہو تو پھر نماز سے بھی تمہیں پیار کرنا پڑے گا۔ اے حسین کے غلاموں، مجھ سے پیار کرو، میری محبت کا دعویٰ کرو اور میرا ذکر کرو، میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تم میری فکر پر بھی عمل کرو۔ امام علی مقام کا کربلا کی سرزمین میں اگر ہم غور کریں اس امت کو کیا پیغام ہے، تو آج ہمارے تو گھر میں قرآن موجود ہے، ہماری تو جیبوں کے اندر موبائل ہے، موبائل میں قرآن پاک موجود ہے، مسجدوں میں ہے، گھروں میں ہے، ہر جگہ پر قرآن موجود ہے، لیکن امتی کو قرآن کھولنے کی فرصت نہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سرزمین کربلا کی طرف دیکھو تو صحیح، میرے امام علی مقام کا وقت تو دیکھو، نہ وہاں پر پانی ہے، امام نے علی اصغر کو بھی قربان کیا، امام نے علی اکبر کو بھی قربان کیا، امام نے غازی عباس کو بھی قربان کیا، امام نے حضرت قاسم کو بھی قربان کیا، امام نے بھتیجوں کو بھی قربان کیا، امام نے بھائیوں کو بھی قربان کیا، امام نے بیٹوں کو بھی قربان کیا، امام نے نانا کے شہر مدینہ کی بھی قربانی دی، امام نے مکہ شریف کو چھوڑنے کی بھی قربانی دی۔ میں یہاں تک بات کو لے جاتا ہوں کہ میرے امام نے نیزے کی نوک پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر قرآن پڑھ کر اپنے غلاموں کو بتایا، میرے غلاموں، اگر حسین سے پیار کرتے ہو تمہیں قرآن سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ پورے کربلا کا فلسفہ میں ایک ہی جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ یزید کے مطالبوں میں ایک مطالبہ تھا، حسین قرآن چھوڑ دو، جب تم قرآن چھوڑو گے تو سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ امام علی مقام نے کہا یزید ہرگز نہیں، میں اپنی جان دے دوں گا، اپنے نانا کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، کہا اپنی جان دے دوں گا، میں قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم اہل بیت طہار سے محبت کریں، ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، تمام اعمال اگر سینے کے اندر اہل بیت کا بغض ہو، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت تب ہی قبول ہوتی ہے جب اہل بیت کی سینے کے اندر محبت ہوتی ہے، حضور کی ہر نسبت کا احترام ہوتا ہے، حضور نے جن سے پیار کیا ان سے پیار ہوتا ہے، حضور نے جن سے دشمنی حضور کی تھی ان سے بغض رکھنا، تب ہی بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ماہ محرم الحرام میں اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ محرم میں روزہ رکھ لیں، کتنی فضیلت ہے اسے، تو فرمایا محرم الحرام کے اندر روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ کیا اگر ہم غور کریں، میں ہر سال کہتا ہوں محرم آیا ہے ہم مناتے ہیں، 20 روزہ پروگرام ہوتا ہے، صرف 20 روزہ پروگرام کا نام محرم نہیں۔ کبھی ہم نے کہا ہو محرم آیا ہے، امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر سنایا ہے، ہمارے پاس مسجد موجود ہے، ہم بھی کم از کم ایک قرآن پاک مکمل پڑھ کر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں۔ ہم کے محرم آیا، امام علی مقام نے نماز کو آخری سانس تک نہیں چھوڑا، یار ہم بھی حسینی ہیں تو ہم بھی کوشش کریں، محرم الحرام میں ہی ہم کوشش کریں، ہم نے اپنے امام حسین کے طریقے پر عمل کرنا ہے اور ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے۔
محرم الحرام کو منانے کا یہ بھی انداز ہے، کیونکہ یہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ زندگی کو بدلنا چاہے، وہ کہے ابھی سال کا آغاز ہوا ہے اور ابھی سے میں اپنی زندگی کے نظام کو بدلتا ہوں۔ اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو آؤ امام علی مقام کی یاد میں نماز شروع کر دو، نمازی بن جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کوئی بندہ محرم میں نیت کر لے یار امام علی مقام کا تو پیغام نماز کا تھا، میں محرم میں نیت کرتا ہوں آج کے بعد 5 وقت کا نمازی بنوں گا، میرا ذہن کہتا ہے، میرا دل کہنے پر مجبور کرتا ہے، اس بندے پر امام علی مقام کی روح بھی راضی ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا، محرم آیا ہے، میں نیت کرتا ہوں میں ہر روز 1 پارہ قرآن کی تلاوت کیا کروں گا، رب کعبہ کی قسم ہے امام حسین کی نگاہ کرم اس پر شامل حال ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقا جنہوں نے کربلا کی سرزمین میں اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کی سر بلندی کے لیے پیش کیے اور اس کی برکت سے ہمارے تک اسلام پہنچا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔